وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے آپ کو پیغام بھیجا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، حضرت سعد بھی تھے اور ابی ابن کعب بھی تھے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ میری بیٹی کی وفات کا وقت آ گیا، آپ ہمارے پاس آئیں۔ آپ نے ان کو سلام بھیجا اور فرما رہے تھے اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لیا اور جو اس نے دیا، اور ہر چیز اس کے ہاں نامزد ہے، چاہیے کہ ثواب کی امید رکھے اور صبر کرے۔ جب ان تک پہنچی بات تو پھر دوبارہ پیغام بھیجا، آپ پہ قسم ڈالنے لگی، یعنی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قسم ڈالنے لگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، تو ہم بھی کھڑے ہو گئے، تو بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لایا گیا، یعنی بلند کیا گیا، اٹھا کے رکھا گیا، اور ان کی سانس اٹک رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں بہہ پڑی، آنسو ٹپکنے لگے۔ تو آپ کو حضرت سعد نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، جس کو اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہا رکھ دیا۔ وَلَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الرُّحَمَاءَ، اور اللہ اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والوں پر ہی رحم کرتا ہے، یعنی جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں، دوسروں کی خیرخواہی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے۔ ایسے لوگوں کی خیرخواہی تو ہمیں اچھی لگتی ہے جو ہمیں پسند ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی خیرخواہی کرنا جو ہمیں تنگ کرے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اپنی خاطر وہ بھی کر لیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اس حدیث سے جو باتیں پتہ چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کی عیادت مشروع ہے، کیونکہ بچے بھی بیمار ہوتے ہیں، بچے بھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، بچوں کی بھی عادت کی جائے تو ان کو اچھا لگتا ہے اور ان کے گھر والوں کو بھی اچھا لگتا ہے، اگر سوجھ بوجھ نہیں ہے بچوں کو تو، اور اگر بچے سمجھدار ہیں تو ان کی دلجوئی ہوگی، نہیں سمجھدار تو گھر والوں کے حوصلہ بڑھے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کی عیادت کے لیے جب تشریف لے گئے، جو نزع کی حالت میں تھی، تو اسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، آپ رونے لگے۔ سعد بن عبادہ نے خیال کیا کہ ایسے حالات میں تو صبر کرنا چاہیے، رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب آپ نے یہ دیا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جو صبر کے منافی نہیں۔ آنکھوں سے آنسوں کا آنا کیا نہیں؟ صبر کے منافی نہیں۔ یہ جذبہ اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے جو دوسروں پہ رحم کرتے ہیں۔ اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے، بچے کی تکلیف دیکھ کر آپ رونے لگے۔ ایک حدیث میں یوں الفاظ آتے ہیں کہ انہا فی شنتی، یعنی اس کی روح ٹوٹ رہی تھی، یہاں تو سانس اکڑنے کی بات ہے نا، تو وہاں روح ٹوٹ رہی تھی، سانس ٹوٹ رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ رحم کرنے کی توفیق اس کو دی جاتی ہے جو اس کا حقدار ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت اور آپس میں بہت نرم دل ہیں۔ ٹھیک ہے، مناسب موقع پر سختی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، یعنی بعض مواقع سختی کے بھی ہوتے ہیں، ان مواقع پر سختی کی جا سکتی، جیسے اللہ کے حکم کے مطابق کسی پہ حد جاری کرنا، یا ایسے لوگ جو دین کے راستے میں سخت نقصان دہ ہوں ان کے ساتھ نبٹنا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے۔ سختی کرنے کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ فہم رویہ اختیار کیجیے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت رحمت بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ ایک آیت سے پتہ چلتا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، 99 آخرت کے لیے ہے، ایک حصہ دنیا کے لیے ہے۔ تسلی کے الفاظ بھی پتہ چل رہے ہیں یہاں سے، اور یہ کہ ثواب کی نیت سے صبر کرو، یعنی اللہ کا مال ہے جو چاہے لے لے، یہ بھی کتنے اچھے الفاظ ہیں۔ اگر ہم میں سے ہر شخص یہ یاد رکھے تو تکلیف کے وقت تکلیف ہلکی ہو جائے،
کہ جس کا تھا اس نے لے لیا. ناراضگی کس بات کی؟ کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے جب ان کو وہ نہیں ملتا جو وہ لینا چاہتے ہیں.